گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قبلہ جانشین امیر اہل سنت حضرت علامہ حاجی ابو اسید احمد عبید رضا مدنی دامت قدم القدسیہ کا پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ جانشین امیر سنت ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور ابتدا آپ کی کال سے ہی کرتے ہیں۔ پہلا سوال اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی، بعض لوگ مسجد کی اشیاء مثلاً پائپ وغیرہ جو کہ مسجد میں استعمال کے لیے ہوتا ہے، اسے عارضی اپنے گھر وغیرہ میں استعمال کے لیے لے جاتے ہیں اور پھر استعمال کر کے واپسی مسجد میں رکھ جاتے ہیں، کیا ان کا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ جی، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دراصل جو مسجد کی جو استعمال کی جو چیزیں ہیں نا، جی، تو ان کو مسجد سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، صحیح، کیونکہ یہ اگر جیسے اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں تو یہ سمجھے کہ وہ غیر محل میں استعمال کرنا ہوا، جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ صحیح، اگر اب تک ایسا کیا ہے اس کی توبہ کر لیں، صحیح۔ اور اگر کسی اور کے اس ذہن میں جو یہ ہے کہ نقصان بھی ہوا ہے تو اس کا تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ ہو کہ بھی کرایہ بھر دیں گے، چلیں مسجد کا پائپ ہے رکھا ہی ہے کہ بلڈنگ بن رہی ہے، جو ہے وہ لے جائیں، تو کوئی نہ کوئی کرایہ تو جو ہے نا آئیں گے، آمدنی تو ہو جائے گی نا۔ جی، نہیں ایسے نہیں کر سکتے۔ صحیح، آمدنی کا انتظام کرنا چاہیے، لیکن ویسے کرنا چاہیے کہ جو ایسے شریعت جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اس طرح مدینہ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے دکان ہے مسجد کی، وہ کرائے پہ دی جا سکتی ہے۔ صحیح، اب کہیں گے میں گھڑی جو ہے مسجد کی وہ میں لے جاؤں کرائے پہ لگا دوں، تو نہیں ہو سکتا نا۔ ایسی بات ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اور ویسے آج کل جو مسجد کی گھڑی ہے وہ تو لے جائے بھی نہیں جا سکے گی، جس طرح کی وہ آج کل آ رہی ہے، پہچانی جائے گی کہ یہ گھڑی جو لگی ہوئی ہے مسجد کی گھڑی ہے۔ جی، کال شامل کرتے ہیں۔ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا کاہن اور نجومی کو سچا سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی کاہن اور نجومی اس کو سارے سچا تو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی بتائیے گا یہ کاہن ہوتا کیا ہے، یہ بھی بتائیں۔ کاہن، انہوں نے لفظ استعمال کیا نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ کاہن یا نجوم ہے ایک ہی لفظ۔ صحیح، اب نجوم جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ نجوم جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ستاروں کے ذریعے علم حاصل کرتا ہوں، صحیح، اور کاہن جو ہے یہ مترادف ہی ہے، صحیح، اسی طرح کا کوئی ہوگا یہ۔ ویسے اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ کاہن یا نجومی وہ ہے جو علم غیب پر مطلع ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، ٹھیک، کہ میرے پاس علم غیب ہے۔ جی، اور کاہن یا نجومی کو سچا سمجھنا، اسے جو ہے نا وہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ صحیح، کہنے اس نے جو خبر دی نہیں سچی خبر ہے یا اس کو سچا سمجھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ حضرت علامہ خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کاہن اسے کہتے ہیں جو علم غیب پر اطلاع کا دعوے دار ہو اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کی خبریں دیتا ہو۔ جی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ اور فرماتا ہے اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اِثْمٌ، بے شک کوئی گمان گناہ ہوتا ہے۔ آئیے اس حوالے سے جو ہے نا وہ 4 فرامین مصطفیٰ بھی سنتے ہیں۔ جو شخص نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کی باتوں کو سچ جانا، بلا شبہ اس نے اس شے کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ بارش والی رات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے
میرے بندوں نے مومن اور کافر ہونے کی حالت میں صبح کی تو جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل کے سبب بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے، صحیح، اور ستاروں کی تاثیر کا منکر ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی، وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اللہ یعوذ باللہ۔ اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اور یہ حدیث پاک جو ہے نا بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ صحیح، جو نجومی کے پاس آیا اور اس سے کسی شے کے بارے میں دریافت کیا پھر اس کی تصدیق کی تو ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ ان کے پاس جانا جو ہے نا وہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں ستارے کے ذریعے بارش ہے تو فلاں ستارے کے ذریعے یہ کفر ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے، آمین۔ ویسے دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں جو ماہر نجومی کے عنوان پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ عمومی طور پر امیر سنت نے بھی اس چیز کو ذکر فرمایا ہے بعض مقامات پر کہ وہ باتیں وہی کرتے ہیں کہ جو جنرل زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کل آپ کا بچہ چلتے چلتے ایک دفعہ گرا ہوگا، کوئی بندہ ہے شادی شدہ ہے، وہ تو پہلے ہی آگے بتا دیتا ہے کہ میرا یہ حال ہے، یہ حوال ہے، یہ معاملات ہے، یہ میں کرتا ہوں، کچھ چیزیں بندہ خود ہی بتا دیتا ہے۔ اب اس کے جو لوازمات میں سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو کریں گے، یوں ہوا تھا، یوں تو ہوا۔ اور رات کے وقت آپ کا بچہ جو ہے یہ پچھلے ہفتے میں کم از کم 2-3 دفعہ تو اٹھ کے رویا تو ہوا۔ بچے رات کو اٹھتے ہیں روتے روتے بھی اس طرح کی گفتگو کر کے لوگوں کو بیوقوف ہی بنا رہے ہیں۔ بیوقوف بنانے والا تو بنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہاں آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ بیوقوف بنانے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیوقوف نہ بنائے، جو بیوقوف بن رہا ہے اس کے لیے گائیڈنس ہے کہ وہ کیوں اس رستے پر جا رہا ہے کہ جس کی اسلام میں بھی کنڈیمنیشن ہے، پھر جس کا کوئی مطلب فائدہ بھی نہیں ہے، ایسے وقت کا ضیاع ہی ہے، اور جا کے اس کو کچھ دے کے ہی آنا ہے۔ اب دیکھیں اس میں ذرا ذمہ داری تو دونوں کی ہے، صحیح، بیوقوف بنانے والے کی بھی اور بیوقوف بننے والے کی بھی۔ صحیح، مگر ظاہر ہے کہ جو بیوقوف بنانے والا ہوتا ہے وہ بیچارہ عادی ہوتا ہے بیوقوف بنانے کا، وہ عادی مجرم ہے۔ تو ذرا اس کو سمجھانے سے پہلے ہم اس کو سمجھائیں گے جو بیوقوف بن رہا ہے، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ دیکھو کہ تمہیں اگر کوئی غلط مال بیچ رہا ہے وہ تمہیں بیوقوف بن رہا ہے، تو کیا تم یہاں پہ بیوقوف بنو گے؟ نہیں بنے گا، نہیں بنے گا نا۔ ہاں جی، یہاں کیوں بیوقوف بن رہا ہے؟ اچھا پھر دوسرا جیسا آپ نے کہا نا کہ بچہ تو ظاہر ہے کہ وہ اس نے روتا ہے اٹھتا ہے سب کچھ ہے۔ اچھا 3 ہفتوں والی بات جو ہے نا وہ کس کو یاد رہی ہوگی؟ جب باپ جو ہے وہ کون سا بچہ سنبھالتا تو ذرا ماں سنبھالتی ہے، یہ بات بھی صحیح۔ تو اس کو کیا پتا اٹھا یہ نہیں اٹھا کیا ہوا، تو بس یہ ویسے جو نہیں تکے مارتے یہ ساری کی ترکیب ہوتی ہے۔ اچھا بعض کو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس جو نا وہ جنات وغیرہ قابو میں ہوتے ہیں یا حمزات قابو میں ہوتا ہے، جیسے حجاج بن یوسف کا ایک مشہور واقعہ اس حوالے سے، ایک شخص تھا وہ اسی طرح کی باتیں کرتا تھا، تو اب حجاج کو دوسرے دبدبا تھا سر قلم، تو اس نے جو ایک شخص کو بلایا جو اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، تو حجاج نے جو نا وہ کنکریاں اٹھائیں اور گنتی کی، شمار کیا، یعنی گنتی کی کنکریوں کی۔ وہ پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ تو اس نے کہہ دیا اتنی کنکریاں ہیں۔ جب پھر حجاج نے وہ کنکریاں پھینکی تو اس نے دوسری کنکریاں اٹھا لی، وہ کہا آپ بتاؤ کتنی ہے؟ تو وہ نہیں بتا سکا۔ تو حجاج نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ پہلے جو تم نے بتایا اس کی وجہ کیا تھی اور جو نہ بتا سکے اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس نے کہا کہ دراصل جو نا میں نے اپنے حمزات کو قابو کیا ہوا ہے، اب یہ ہے کہ پہلے جو آپ نے کنکریاں جو اٹھائی تھی تو آپ نے اس کو گن لیا تھا، تو آپ کے حمزات کو بھی پتا چل گیا۔ اچھا جو آپ کے حمزات کو پتا چلے سے میرے حمزات کو پتا دیا، جو دوسری بار آپ نے اٹھائی تو وہ آپ کے حمزات کو پتا نہیں تھا کیونکہ آپ نے گنتی نہیں کی تھی۔ جب آپ کے حمزات کو پتا نہیں چلا تو اس نے میرے حمزات کو نہیں بتایا، تو گل مک گئی۔ صحیح۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جنات کے ذریعے جو وہ اس طرح کی تراکیب ہوتی ہیں کہ جو اس کا حمزات ادھر سے دوستی کر کے اسے معلومات لے کر ابھی کیا ہوا تھا، کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، یہ ساری ترکیبیں کر کے یہ معلومات کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر جو ہے یہ سامنے والے لوگ بتا دیتے ہیں، اب بندہ سمجھ تو یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ تو بڑا یوں ہے اور اس نے واقعی ایسی خبر دے دی۔ تو اب اگر کوئی ایسا شخص واقعی کو ایسی خبر دے دے تو تب بھی
بکنا نہیں چاہیے. مدینہ مدینہ مرحبا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, فضل اور عافیت اللہ نصیب فرمائے. آمین. یہ مزید کال شامل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. پچھلے بدھ کو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ڈیل نہ ہو رہی ہو تو کیا کریں. آپ نے بہت دل کو تسلی بخش دینے والے جملے عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے, اور کسی دکاندار کا سیل نہیں ہو رہی تو وہ دوسرے دن دکان کھولے گا, تو اسی طرح لگے رہیں. تو یہ بات آپ کی بہت ذہن کو ملی, دل کو لگی اور کافی تسلی ہوئی. الحمدللہ بعد میں الحمدللہ ڈیل بھی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ عز و جل. مزید اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ ہمیشہ ہمیں کیا ذہن بنا کے رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کی ڈیل ہوئی. اللہ آپ کے رزق میں برکت دے, مزید وسعت عطا فرمائے, حلال رزق عطا فرمائے. اب یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ شکرانے میں جو نا وہ راہ خدا میں سفر کریں, اور ظاہر نصیب کہ جو رقم ملی ڈیل میں جو آپ کا نفع ہوا, ظاہر نصیب 11% جو ہے نا غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب کو دے دیں, کسی کی مدد کر دیں, یا دعوت اسلامی کو دے دیں. واہ, اس طرح خرچ کریں, پھر دیکھیں آپ کے رزق میں کیسی برکت ہوتی ہے. مدینہ مرحبا. پھر ڈیل نہیں, پھر ڈیلز ہوں گی ماشاءاللہ. انشاءاللہ. جی کال. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اپنی پسند اور ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کرنے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرہ. دیکھیں اصل میں آج کل جہاں جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں کئی قسم کی برائیاں ہیں, اور جو ہمارے یہاں معاملات چل رہے ہیں, تعلیمی معاملات اور ملازمت وغیرہ, اور کیا کہتے ہیں جو مخلوق جو نظام ہے, یعنی عورتوں اور مردوں کا جو اختلاط ہے, تو اس میں جو نا وہ ایک یہ بھی خرابی آ گئی ہے کہ اس طرح جو نا وہ دوستی ہو جاتی ہے, اور پھر یہ دونوں مرد اور عورت, لڑکا لڑکی جو نا چاہتے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ رشتہ ازدواج سے بھی جو نا منسلک ہو جائے. تو اس سے ذرا کہ بچنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ان کا یہ آپس میں رابطہ رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اچھا, پھر یہ کہ وہ ذرا کہ ماں باپ کی دل آزاری کا سبب, اس میں ہے مسائل دوسرے ٹھیک ٹھاک ہیں. تو اس میں جو نا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا. صحیح. آپ دیکھیں گے اسلاف آپ کو یہی ملیں گے, ہمارے اسلاف کے بارے میں یہی واقعات ملیں گے کہ جو بھی رشتہ آیا, جو بھی معاملہ ہوا, تو انہوں نے اپنے بڑوں پر پیش کیا. بڑوں نے اوکے کیا تو ٹھیک ہے. تو ہونا یہی چاہیے کہ والدین کی مرضی کے مطابق ہی شادی کرنی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. کہ جیسا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے جی کہ انہیں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا جب پیام بھیجا, جی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے جو دوسرے بڑے بوڑھے تھے ان کے سامنے پیش فرمایا. صحیح. تو سب خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا, اور یوں جب نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی, اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم کو اپنی بارات میں لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے, واہ سبحان. اور یوں نکاح ہوا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ, سخی یہ ڈیجی خان کے آس پاس ان کا مزار شریف ہے, جی جی. تونسا شریف کے پاس. صحیح. تو یہ جو ہے نا وہ بہت باکرامت تھے اور حسن اخلاق کے پیکر تھے. تو حاکم شہر جو تھا وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا متاثر تھا. تو اس نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ جو ہے وہ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول فرما لیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے والدین کی اجازت کے بغیر یہ نکاح نہیں کروں گا. صحیح. اب کہاں حاکم شہر صحیح کی بیٹی, صحیح. اور آپ کا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے والدین کی اجازت کے بغیر میں نکاح نہیں کروں گا. چنانچہ والدین نے جو ہے وہ اجازت دی, تو والدین کی رضا سے جو ہے وہ یہ نکاح منعقد ہوا. ٹھیک ہے. اگر ماں باپ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں اگر, تو کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کا؟ ماں باپ کی مرضی کے خلاف اگر کر رہے ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے کہ کئی نقصان آتے ہیں. ایک تو یہ دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ چند دن تو یہ معاملہ چلتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے کہ آپس میں جو نا وہ رنجشیں شروع ہوتی ہیں. اب چونکہ جب ماں باپ کی مرضی کے خلاف جب شادی ہوتی ہے تو چونکہ دونوں ایک دوسرے کے خاندان سے کٹ جاتے ہیں, لڑکا بھی اپنے خاندان سے کٹ جاتا ہے, لڑکی بھی اپنے خاندان سے کٹ جاتی ہے, تو اب بڑوں کا سایہ نہ رہا.
جب بڑے اب کچھ ہمت بھی نہیں کریں گے, صحیح آنے کی بھی ہمت نہیں کریں گے, بالکل یہ جو نا وہ ایک طرح سے قطع تعلق ہی ہو جاتی ہے. صحیح. اب کیا ہے, ان کے جو آپس میں مسائل ہوتے ہیں نا, تو اب جو ہے وہ دونوں کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا. صحیح. جب سمجھانے والا نہیں ہوتا تو نتیجہ پھر کہ جتنی محبت میں شادی ہوئی تھی اتنی نفرت میں بھی طلاق ہوتی ہے, اتنی شدت ہوتی ہے. چونکہ پھر کوئی سمجھانے والا نہیں تو کوئی گارنٹی لینے والا نہیں ہوتا. اب ماں باپ کی مرضی کے مطابق ہوتی تو ظاہر ہے کہ لڑکی والے کیا کہتے ہیں, لڑکے کے والدین کے پاس جاتے, اسی طرح لڑکے والے لڑکی کے والدین کے پاس جاتے, تو یوں ایک مسئلہ سلجھ جاتا. تو ظاہر ہے کہ پھر ایسا نہیں ہوتا. اچھا, پھر دوسرے کے جو اس طرح کا کرتے ہیں, اس طرح کے معاملات کرتے ہیں, تو اب یہ ہے کہ ان کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ مسائل ہوتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ ان کے بھی تو ظاہر ہے کہ اب کیا ایک نے بھگتنا پھر بعض اوقات دوسروں کو ہی پڑتا ہے, یعنی وہی جس کی بہن جو نہیں بھاگ گئی تھی, یہ معاملات بھی ہوتے ہیں. تو اس سے پھر خاندان میں داغ لگتا ہے. اچھا, ماں باپ کی ناراضی الگ, دونوں کے والدین ناراض ہوتے ہیں نا. اچھا, پھر یہ کہ وہ ان میاں بیوی کو کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ باہر سے بھی تانے بھی سننے کو ملتے ہیں. تم لوگ تو وہی ہو نا, بھاگ کے کیا تھا, والدین سے چھپ کے کیا تھا, والدین کو ناراض کر کے کیا تھا. اچھا, بعض ہوگا جو نا یہی تانے آپس میں دوسرے کو بھی پھر دیے جاتے ہیں. لڑکا لڑکی کو دیتا ہے اور لڑکے لڑکے کو دیتی ہے. اللہ آسانی فرمائے, اللہ ایسوں کو ہدایت دے. آمین آمین. کفر میں نہ ہو تو اب نکاح کے انعقاد منعقد ہونے یا نہ ہونے کے مسائل, یہ مسائل تو الگ ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب اگر ایسے معاملات ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ لڑکی کا والد راضی نہیں ہے اور یہ اس کا کفر نہیں ہے, پھر تو ظاہر نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا, نکاح ہی نہیں ہوگا, نکاح باطل قرار پائے گا. یہ اس کی ڈیٹیل اور اس کے معاملات یہ الگ اپنی جگہ پر خرابی جو ہے وہ موجود ہے. جو کرنے جا رہے ہیں وہ رشتہ تو ہوا ہی نہیں یا بنا ہی نہیں. بالکل. تو بزرگوں کی بات جو ہے وہ رکھنی چاہیے, ماننی, لیکن بڑے بھی تو نہیں سمجھتے, ماں باپ بھی تو نہیں سمجھتے. ایسے بھی کوئی انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے, ایک شرافت بھی ہے. اور اگر کوئی یوں بتا رہا ہے کہ بھئی اچھا گھرانہ بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, کوئی خرابی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی چونکہ تمہاری مرضی ہے اس لیے یہ نہیں ہوگا. اگر کہیں ایسا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, ماں باپ کو چاہیے کہ جہاں انہوں نے اپنی اولاد کو اتنا پالا پوسا بڑا کہ اتنے احسانات ہیں, اتنی ان کی خدمت کی, اتنا ان کے ساتھ تعاون کیا, کہ یہی بچہ رات کو روتا تھا تو ماں اٹھ کے دودھ پلاتی تھی, یہی بچے کو کوئی تکلیف ہوتی تو باپ اس کو اسپتال لے جاتا تھا, دواخانے لے جاتا تھا. یہی بچی جب روتی تھی تو ماں اس کے ساتھ تعاون کرتی, اس کی مدد کرتی, اور باپ اس کو جو ہے بہلاتا. اب اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کی بات مان لے, جبکہ کوئی شرن کوئی حرج نہ ہو, ان کی بات مان لی جائے اور کر دیا جائے کام. ایک جو ہے نا وہ معاشرتی طریقے سے کر دیا جائے, وہ بات رفع دفع کی جائے. ٹھیک ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر, ورنہ پھر بعض کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ اولاد پھر خودکشیاں کر لیتی ہے. اللہ, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. یا تو بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں جس سے پھر یہ مسائل ہوتے ہیں, یا پھر خودکشیاں. مگر اولاد کو چاہیے کہ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ خودکشی کریں, کہ یہ تو ظاہر ہے کہ بہت خطرناک چیز ہے کہ ایسے بندے کی جان نہیں چھوٹتی, حرام موت بالکل. اور بھی دوسرے کے ظاہر ہے کہ پھر بھاگ کے نکاح تو اس میں الگ مسائل ہیں, وہی جو عرض کی کہ دیگر کے لیے مسائل اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور اگر کفر اگر نہ ہوا تو اور مسئلہ ہو جائے گا. صحیح. اللہ محفوظ فرمائے اور عافیت فرمائے. بہرحال حضور, شریعت کی پاسداری کو تو مقدم رکھنا پڑے گا. بالکل, شریعت کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو طریقہ چل رہا ہے اس کے مطابق چلنا ہے. عقیدے اور نظریے کا انتخاب بہت ضروری ہے. بالکل. رشتے کے اندر سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ جہاں رشتہ لے رہے ہیں یا رشتہ دے رہے ہیں, وہاں جو ہے وہ عقیدہ اور ایمان جو ہے یہ بھی موجود ہے یا نہیں ہے. بالکل, اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. چونکہ اس کی اولاد تو اس کے پاس رہے گی نا. ایسی بات. بالکل. اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. اور بڑا پیارا مدنی پھول جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ اپنی خوشی کے لیے ماں باپ کو ذلت کے گڑھے میں جو ہے وہ نہ گرایا جائے. جانشین میرے سنت نے جو باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں خیر پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے مزید کال شامل کرتے ہیں. جی, محمد فیضان اتاری کراچی عرض کر رہا ہوں. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ رجب المرجب میں ایک مسلمان کا آداب زندگی کیا ہونا چاہیے, ظاہر کرم ارشاد فرما دیں. دیکھیے, رجب یوں سمجھے کہ
रजब शरीफ की जब आमद होती है तो यूं समझे कि अब रमज़ान की आमद है। और ज़ाहिर है कि हमारे ये वैसे ही जो ना माह हराम है, और माह हराम में वैसे रोज़ों की भी फजीलत है, और ये दीगर महीनों के मुकाबले में अफजल है ये। और ये वो महीना है रजब, ज़िलक़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम अल हराम। ये 4 वो महीने हैं कि जिसमें कुफ़ार भी जो ना वो जंगो जदल रोक देते थे, ये बाज आ जाते नहीं, ये हुर्मत वाले महीने आ गए, हमें इसमें जंग नहीं लड़नी, हमें इसमें कोई सी हरकत नहीं करनी। सही। तो इस माह मुबारक का एहतराम तो ज़ाहिर है कि हम ज़्यादा हकदार हैं कि क्योंकि हम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। सही। और रजब में वैसे ही इबादत के बहुत फ़ज़ाइल हैं जी। और एक इसमें ये बात भी है ख़ास कि इसकी 27 तारीख जो है ना वो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर की आंखों से अल्लाह करीम का दीदार किया था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान तो अल्लाह, ये वो मुबारक महीना है। सुभान अल्लाह। तो जितना हो सके इसका अदब व एहतराम किया जाए, और जितना हो सके इसको रोज़ों में गुजारा जाए, इबादत इलाही में गुजारा जाए। सुभान अल्लाह, फिर इसके बाद शाबान, सुभान अल्लाह। वो है ना कि रजब जो है ना वो बीज बोने का महीना है, जी। शाबान जो है ना ये आबियारी का महीना है, और रमज़ान जो है ना ये फसल काटने का महीना है। सुभान अल्लाह, मरहबा। आपने हुजूर के मिराज का भी जो है वो इशारतन तज़किरा किया है, तो मैं ये चाहूँगा आप मिराज पर कोई शेर भी सुनाएं। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताएं, आपने कभी ये एक मेरा एक सवाल है आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कभी नात की प्रैक्टिस की है? जैसे कभी घर पे बैठे हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तर्ज जो है ना वो उसको कलाम पर जो है वो ला रहे हैं, या इस तरह से कभी यूं हुआ? वैसे पढ़ते तो आप सफर में भी पढ़ते होंगे, या इस तरह पढ़ने का सिलसिला तो रहता होगा जी। प्रैक्टिस। उस हाजी मुश्ताक की सुनते सुनते वाह वाह। प्रैक्टिस मुझे याद पड़ता है सिर्फ एक मरतबा किए, वो भी गालिबन 96 के आसपास किए। सही। वो भी किसी नाथवान ने करवाई थी बस। क्या बात है जी, माशाअल्लाह। जानशीना मेरे सुन्नत की गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह तआला के कलाम जो हैं ये चलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। आपको कोई अच्छा वो प्रैक्टिस जिस कलाम की आपने की थी, क्या वो कलाम तो मुझे बताएं? याद भी नहीं है कुछ भी। अच्छा याद नहीं, कलाम याद नहीं है। सही। आजकल कौन सा कलाम सुन आपकी समातों से जो है वो टकरा रहा है, चल रहा है? हाजी मुश्ताक की मैं कलाम सुनता हूँ जो बाजे। मरहबा, माशाअल्लाह। आपने ये एक बात जो है ना वो बताई है नाज़रीन के लिए। मैं चाहूँगा आप थोड़ा इसको और बताएं कि अगर कोई अपने अंदर नात शरीफ पढ़ने का शौक पैदा करना चाहे तो उसको आप क्या रेफर करेंगे? हाजी मुश्ताक के कलाम सुने। माशाअल्लाह। अब असल हाजी मुश्ताक का जो देखा है ना कि इनका अंदाज और इनकी आवाज़ के इको साउंड में हो, माइक में हो या बगैर माइक के हो, तीनों में को सेम मिलेगी। अच्छा, आपने उनको बगैर माइक के भी सुना है? जी हाँ। अल्लाह अकबर, क्या बात है, सुभान अल्लाह। चलें जी, अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र मुस्तफ़ा करते रहने का ज़ौक़ और शौक़ भी नसीब फरमाए। यहाँ मैसेज है जी, ये कह रहे हैं आगरा ताज से कि अगर कोई मूज़ी बीमारी का शिकार हो तो उसे पढ़ने के लिए आप क्या बताएंगे? 400 मरतबा दुरूद पढ़ें और 100 मरतबा या क़हारो पढ़ें और 20 मरतबा या राफ़िओ। ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि क्या रजब में 10 रोज़ों से ज़्यादा रोज़े नहीं रख सकते? 10 रोज़ों से? हाँ जी। नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। सही। पूरा महीना रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पूरा महीना रखें। सही। ये कह रहे हैं कि हमें ज़कात का बताएं कि कितनी देनी चाहिए? ज़कात यूं समझिए 1 करोड़ पे 2.5 लाख के, लाख पे जो ना 2.5 है, 2.5%। सही। मगर ये कि मालिक के निसाब पर और जो ज़रा साल पूरा हो जाए। जब बाज़ लोगों की गलतफहमी होती है कि जैसे यकुम रमज़ान 1440 और इनके पास 1 लाख रुपये आए, तो अब जो इनके पास जो है वो क्या कहते हैं कि यकुम रजब इनकी ये रकम जो 2 लाख हो गई। तो अब ये जो ना वो अगला जो यकुम रमज़ान है, यकुम रमज़ान 1441 यानी 12 माह बाद, तो ये 1 लाख के ज़कात निकालेंगे। अब अगले साल जो ना वो
یعنی جب وہ یکم رجب آئے گا نا 1441 میں، تو اس کے پر یہ زکوٰۃ نکالے. تو ایسا نہیں ہے کہ یکم رمضان جب یہ ان کے پاس یہ صاحب نصاب بنے، ان کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اور یہی رقم جو ہے وہ 29 شعبان جو ہے وہ 10 لاکھ ہو گئی یا 1 کروڑ ہو گئی، تو اب جو ہے یہ 1 کروڑ ہی کی زکوٰۃ نکالیں گے، نہ کہ یہ مزید 12 ماہ کا انتظار کریں گے. یعنی سال کے اندر جو رقم ملتی آ رہی ہے وہ بیچ میں شامل ہوتی جائے گی بس. صحیح. اور زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے؟ جتنی بنتی ہے اتنی دینی چاہیے. 2.5% بالکل جتنی بنتی ہے. یہ بھی ہے، بلکہ زیادہ دے دے احتیاطاً تو کوئی حرج نہیں. واہ بلکہ اچھی بات ہے. اچھا، بعض لوگ مطلب سال پورا ہو گیا تو بعض لوگ کہتے ہیں چلو ہم تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے وہ دیتے رہیں گے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ تھوڑی تھوڑی. ہاں بالکل تھوڑی تھوڑی کر کے دیں، مگر سال پورا ہونے سے پہلے دیں. مدینہ ٹھیک ہے جی، حساب لگائیں. بڑی پیاری بات بتائی کہ اس کو اگر آپ نے یوں قسط وار ادا کرنی ہے تو یہ سال ہونے سے ایڈوانس، تو یعنی فرض ہونے سے پہلے دیتے، فرض ہونے سے پہلے. مرحبا. تاکہ یہ کہ جیسے فرض ہو تو یہ بالکل فرض ادا کر چکے ہو. مدینہ مرحبا ماشاءاللہ. اور اگر لیٹ کرے گا دینے میں اب گناہ گار ہوگا. یہ صحیح. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال کی زکوٰۃ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دیتا ہے پھر اس کو اور جو ہے وہ ملتا رہتا ہے. بالکل. زکوٰۃ ذرا مال کا میل ہے نا. ہاں جی. مال پاک ہو جاتا ہے اس کا. سبحان اللہ. مرحبا. یہ دیکھیں کہ اس امت پر اللہ کریم کا دیکھیں کتنا احسان ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل کہ اس امت پر ظاہر کہ امت محمد جب یہ مال دیتی ہے، ظاہر کہ اس کو فقیر شرعی استعمال کرتا ہے، جو بھی حقدار ہے وہ اس کا استعمال کرتا ہے، جو بھی ہمارے یہاں معاملات ہوتے ہیں. ورنہ پچھلی امتوں میں تو یہ تھا کہ زکوٰۃ جمع کی جاتی تو اسے آسمان سے بجلی آتی، اسے جلا دیتی. اللہ اکبر. وہ بھی ظاہر کہ حق تھا، صحیح، حکم خدا مندی تھا، مرحبا، اللہ تعالیٰ کا نظام تھا. سبحان اللہ. مرحبا جی. کال شامل کرتے ہیں. صاحبزادے عطار کی آمد مرحبا. یا سیدی، یو نیاز خواجہ غریب رحمت اللہ تعالی علیہ کے کرتے ہیں. یہ غریب امیر سب کھا سکتے ہیں، اور اس نیاز کو نیچے پاؤں میں گراتے ہیں، بے ادبی ہوتی ہے. اور نیاز بچوں سے تقسیم کرنی چاہیے یا بڑوں سے تقسیم کرنی چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجئے. میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے. اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. یہ جو نیاز ہوتی ہے نا، تو ظاہر ہے کہ یہ منت شرعی تو نہیں ہے، یہ نیاز شرعی تو نہیں ہے، نظر شرعی تو نہیں ہے کہ جس کا حقدار جو ہے وہ شرعی فقیر ہی ہو. تو یہ جو نیاز ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ عام شخص بھی جو ہے وہ کھا سکتا ہے. البتہ اس کا ادب ہونا چاہیے کہ چونکہ اب یہ کسی اللہ کے ولی سے منسوب ہو گئی نا. صحیح. اچھا، ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اس سے امیر و غریب ذرا سب کھا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بچوں سے ابتدا ہو تو اچھا ہے، اور پھر بڑوں کو دی جائے. اگر کسی کو یوں لگ رہا ہو کہ جو ہمارے بچے ہیں یہ بڑے مشکل سے بچے ہیں، یعنی یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، کیا کہیں گے آپ اگر کوئی یوں سمجھ رہا ہے اپنے بچوں کو؟ تو بچے تو بچے ہوتے ہیں، یہ اگر مان لیں، سب کچھ کر لیں، سب کچھ سن لیں، تو بچوں اور بڑوں میں پھر فرق کیا رہے گا؟ پر ہم دے دیں گاڑی وغیرہ، کاروں دکان میں بٹھا دیں، ان کو سارا پیسہ وغیرہ سب سونپ دیں ان کو. سارے بچے ہیں، تبھی تو بچے ہیں نا. یہ تو نہ مانے یہ حرکتیں کریں گے تو بچہ بچہ ہوتا ہے. صحیح. تو درگزر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، طریقے سے ان کو امر دینا چاہیے، انہیں جو بھی طریقے سے ان کو بولنا چاہیے. صحیح. نہ کہ ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ اور اس طرح کی ترکیب. ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرنا چاہیے. بالکل نارمل. اللہ محفوظ فرمائے. لوگوں کو تو ہم نے حضور جو ہے نا وہ یوں دیکھا ہے، ٹرین میں بعض کا سفر ہوتا ہے، بالخصوص بچہ اگر مطلب رات میں اگر رونا شروع کر دے تو ایک بچے کا تو یقین مانے کوٹ کوٹ کے ماں نے اس بچے کا مطلب حال بے حال کر دیا. ایک تو بچہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ رو رہا ہے، چپ نہیں کر رہا، تو بجائے اس کو چپ کرایا جائے. میں نے جو چیز نوٹ کی ہے حضور وہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں دو سچویشنز درپیش ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ رات کا وقت ہے، پھر بچہ رو رہا ہے، پھر اب خود بھی سفر بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے. اچھا اب یہ بھی ہے کہ اس کو خاموش کروانے کا ایک پریشر بھی ہے، چپ بھی کرانا ہے، ورنہ ظاہر سی بات ڈبہ اور بھی لوگ جو ہے وہ اس میں ہیں. کیا کہیں گے آپ یہ ساری سچویشن میں کیا کیا جائے؟ ویسے جتنا اس کو کوٹا جا رہا تھا نا، وہ اللہ معاف فرمائے، اتنا ہی وہ
धूम धाम कर रहा असल था। में ज़ाहिर है कि ये चीज़ होगी ना, हो सकता है घर में भी यही आदत होगी, हाय हाय लगता है। सही। तो वरना कौन है जो उसने कूटे? तो घर में भी यही आदत होगी कि वो बच्चा रो रहा है तो उसको डांट टपट या कूटना, अल्लाह बचाए, तो उसको तो ज़ाहिर है कि शरन इजाजत ही नहीं है बच्चे को इस तरह मारना। अल्लाह महफूज फरमा। बड़ा और बाज़ वो ज़ाहिर है बच्चे को पेट में दर्द हो रहा होता है, कुछ ऐसा मसला होता है, वो बेचारा बोल नहीं पाता। हाय अपने पर गौर करें, आप जब छोटे थे आपके वालिदैन आपके साथ क्या सलूक करते थे? अल्लाह, अल्लाह रहमत फरमाए और बच्चों का भी ख्याल रखें। और जुल्म बच्चे पर ना माँ बाप को करने की इजाजत है ना किसी और को करने की इजाजत है। बिल्कुल। यूं अंदाज अपनाना कि ना समझ बच्चा है उसको मारेंगे कूटेंगे तो क्या, या बाज़ वक़्त माज़अल्लाह गालियां दे रहे होते हैं, तो आप ही का लख्ते जिगर है, आप ही की औलाद है, तो ये अंदाज जो है वो नहीं अपनाना चाहिए। अल्लाह हम सबको आफियत और सलामती अता फरमाए, रजब मुरज्जब की बरकतें अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। गुजरे ये जिंदगी तेरी रिज़ा में, गुजरे ये जिंदगी तेरी रिज़ा में, या रब हम सीख जाएं आदाबे जिंदगी, या रब हम सीख जाएं आदाबे जिंदगी।